अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान के आम इंतखाबात के हवाले से। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए और आज 11 फरवरी है, नताइज मुकम्मल नहीं हुए। ये पाकिस्तानी तारीख का शायद वाहिद इंतखाब होगा जहां पे 3 दिन गुजरने के बाद भी नताइज मुकम्मल ना हो सके। और हल्के कितने हैं? 265 में अब तक 262 के नताइज जो है वो आ चुके हैं। एक का नतीजा जो है वो रोक लिया गया और 2 के नताइज अभी आना बाकी है। लेकिन इसमें फिर एक और टर्न आ जाता है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद तरीन क्रैकडाउन में कैसे कामयाब हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार के बावजूद भी खुद को चैंपियन क्यों साबित करना चाह रहे, क्यों मनवाना चाह रहे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या किरदार होगा, कहां कहां किसकी हुकूमत होगी, वजीर आजम कौन होगा, वज़राए आला कौन होगा, ये सारा कुछ आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करेंगे कि इस वक्त 265 में से 262 के नताइज जो है वो इलेक्शन कमीशन ने शेयर कर दी। उसमें से जो 101 आजाद उम्मीदवार, यानी कि 101 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, तो उसमें राउंड अबाउट जो 97-98 जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। 75 का ताल्लुक 75 का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। 54 का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। 17 का ताल्लुक MQM से है। मुस्लिम लीग काफ और JUI का जो है वो इनके 3-3 हो गए हैं। IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान 2 नशिस्तें लेने में कामयाब हो गए। नेशनल पार्टी MWM भी एक नशिस्त लेने में कामयाब हो गए, जबकि पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग जिया भी एक नशिस्त लेने में कामयाब हो चुके हैं। ये ओवरऑल जो नताइज है इसके, उसमें यहां पे मामला आ गया है। अब गठजोड़ भी जारी है, लेकिन ये जो नताइज आ गए हैं उसके साथ ही एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज कि इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद के 3 हल्के चैलेंज किए गए, रावलपिंडी के हल्के चैलेंज किए गए, मरी अटक के हल्के चैलेंज किए गए, पंजाब के कुछ हल्के थे सूबाई और कौमी। जो अब तक के मामलात है, कुछ इलेक्शन कमीशन में डायरेक्ट चैलेंज हो गए, कुछ हाई कोर्ट्स में चैलेंज हो गए हैं। जिस तरह सलमान अकरम राजा का लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ने वहां पे नताइज रोक दिए। अब इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त 10 कौमी असम्बली की नशिस्तें और 16 सूबाई असम्बली की नशिस्तों के ऊपर उन्होंने नताइज रोक दिए। उस 10 में से अगर मैं आपको बता दूं तो इन्हें 55 रावलपिंडी का है, इन्हें 49 अटक का है, इन्हें 50 भी अटक का है, इन्हें 65 जो है, इन्हें 65, इन्हें 63, इन्हें 28 के नताइज रोक दिए गए हैं। इसके साथ साथ PP पंजाब की हल्का 20, 14, 16, 31, 59, 33, 59 और 11 के जो नताइज है ये रोक दिए गए हैं। उनके नताइज इलेक्शन कमीशन ने अब से कुछ देर पहले ही अहकाम जारी कर दिए, जबकि साथ ही जो बलूचिस्तान के PB1 है उसको भी चैलेंज किया गया था और उस पर भी नताइज रोक दी गए हैं। अब ये तो नताइज तो होंगे, लेकिन नताइज के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी है जो आपके साथ करेंगे शेयर। इन पे दोबारा नताइज होंगे और इम्कान यह है कि जितनी भी हल्के चैलेंज हो गए हैं उसमें वाज़े तौर पे ये कहा जा सकता है कि इनकी अक्सरियत जो है वो वापस PTI के जानिब आ जाएगी, क्योंकि फॉर्म 45 के जो नताइज है उसमें बहुत बड़े मार्जिन से PTI के कैंडिडेट्स जीत रहे हैं और जो फॉर्म 47 है उसमें फिर मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। ये तो आज के मामलात थे। साथ ही इमरान खान ने गुज़श्ता रोज अपने वकला के जरिए, बैरिस्टर गौहर जो चेयरमैन है उसके जरिए कहा था कि जहां जहां पे ROs ऑफिस है वहां पे आप पुरअमन एहतजाज करें। तो गुज़श्ता रात
اٹک میں جب RO آفس کے باہر ایک پرامن احتجاج تھا، اس پہ پنجاب پولیس نے جس قسم کا جو ہے وہ سول کپڑوں میں ملبوس، پنجاب پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں نے اس جو مظاہرین کے پرامن مظاہرین کے اوپر جو تشدد کیا، جو آنسو گیس اور ٹیئر گیس اور اس میں خواتین کے اوپر جس میں کچھ ویژول ایسے جس میں خواتین کو بھی مارا جا رہا ہے، تو اس پہ میں ضرور یہ کہوں گا کہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی تمہیں شرم آنی چاہیے، رانا جو عثمان انور ہے IG پنجاب تمہیں بھی شرم آنی چاہیے، اتنے بغیرتی اور گھٹیا حرکت میں کوئی نہیں جاتا جتنا آپ لوگ کسی کی جرنیلے و خاکی وردی کی جرنیلوں کے پاؤں میں پڑے ہوئے، اور آپ لوگوں نے جو اقدار اور جو چیزیں جو تہذیب تمدن کو چھوڑ دیا۔ یہ تو انتخابی مراحل تھی۔ اب گزشتہ روز مجھے میرے ویلاگ پہ کچھ دوستوں نے سوالات کیے تھے کہ ہمیں یہ بتائے کہ انتخاب آزاد امیدوار کی کیا حیثیت ہوگی۔ تو آئین پاکستان میں اور الیکشن ایکٹ میں یہ واضح ہے کہ آزاد امیدوار جو ہے وہ ان کے پاس جیتنے کے بعد، یعنی کہ جب وہ جیتتا ہے اور جیتنے سے لے کے حلف تک، یا اس میں اس کے پاس 10 دن ہوتا ہے، لیکن اگر نوٹیفیکیشن جب جاری ہوتا ہے نا، کسی کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن اگر الیکشن کمیشن جاری کرتا ہے تو ان کے پاس 3 دن ہوتے ہیں، اور ان 3 دنوں میں وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ شامل ہونا ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال یہ تھا کہ کیا جو آزاد لوگ جیتے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ہے، وہ تو آزاد تصور ہوں گے، تو اس کا کیا بنے گا، وہ کیسے حکومت بنائیں گے؟ تو اس کے لیے بھی ان کے پاس پلان تیار ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے جب ان سے بلہ چھین لیا گیا، ان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، پھر وہ ایک آزاد اس کو تصور کیا، ان کی امیدواران کو، ان کو آزاد امیدوارانوں کو جو ہے وہ نشانات تقسیم کیے گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ جس دن سپریم کورٹ میں فیصلہ ہونا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ اپنے لنکس بنائے تھے، اور وہ ہوا یہ تھا کہ 2 ٹکٹس تقسیم کر کے، تو اگر PTI کی نہ ہو گئے تو PTI نظریاتی سے کر لیں گے، لیکن وہ پلان ان کا ناکام ہو گیا کہ ان کے پاکستان PTI نے خود پروپیگنڈا شروع کر دے، اور اس کے بعد پھر بڑوں نے جو ہے وہ انہوں نے اس امیدوار جو چیئرمین تھی نظریاتی کی، اس کو اٹھا دیا، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی کہ میرے ساتھ اس طرح میں کوئی الحاق نہیں ہے PTI کے ساتھ۔ پھر 2 آپشن تھے کہ ایک مولانا شیرانی گروپ اور ایک علامہ ناصر عباس گروپ، MWM متحدہ وحدت المسلمین کا جو گروپ ہے، اس کے ساتھ یہ معاملات طے تھی۔ پھر کچھ PTI کے اندرونی اختلافات، کچھ غلطیوں کی وجہ سے مولانا شیرانی گروپ جو ہے وہ بھی ناراض ہو گئے۔ ایک گروپ بچا MWM کا، علامہ راجہ ناصر عباس کا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی ملاقات پہلے بھی تھی، ابھی الیکشن سے 2 دن پہلے بھی عمران خان سے علامہ صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، وہاں سے چیزیں کلیئر ہو گئی ہے۔ اب PTI نے اپنی سپورٹ میں جو کرم کا علاقہ ہے، ہنگو کرم، وہاں پہ اس پہ MWM کی ایک امیدوار کو قومی اسمبلی کے لیے کامیاب کرایا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ متحدہ وحدت المسلمین کے ساتھ شامل ہوں گے، خیبر پختونخوا میں بھی، پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی۔ اب یہ سارے اس پارٹی ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن PTI کا وہ نہیں ہوگا، نام جو چلے گا وہ MWM کا چلے گا۔ اور یہ جب یہاں پہ کریں گے تو حکومت ان کی ایسی بنیں گے کہ یہ کسی جماعت کی سرپرستی میں جائیں گے۔ بے شک ان کی ایک نشست جو ہے وہ فیڈرل میں ہے، پروونشل میں نہیں ہے، لیکن جماعت میں جب چلے جائیں گے تو جماعت کا نشان ہوگا، جماعت کا مینیفیسٹو ہوگا، سارا کچھ۔ اس کے بعد ان کو جب یہ جماعت میں جائیں گے اور ان کی نشستیں اس حساب سے دیکھیں گے تو ان کو مخصوص نشستیں بھی ملیں گے، اور ان کو اقلیتوں کی جو نشستیں وہ بھی ملیں گے۔ ساتھ ہی سینٹ کے جب انتخابات ہوں گے تو اس میں بھی ان کو وہ حصہ مل جائے گا۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کرتے، یا ابھی چونکہ یہ انٹرا پارٹی انتخابات کریں گے اور بلہ واپس ملے گا، تو
کشمیر اور گلگت میں اگر وہ دوبارہ انتخاب کرتے ہیں اور انٹرا پارٹی انتخابات کر کے بلے کا نشان لیں گے تو کشمیر اور گلگت میں ان کو بلہ مل سکتا ہے، لیکن اب تک کی جو سچویشن ہے اس میں ان کو وحدت المسلمین کے پاس جانا ہوگا، ان کے پلیٹ فارم سے ان کو لڑنا ہوگا، ان کے پلیٹ فارم سے ان کو حکومت بنانی ہوگی، اور صرف حکومت بنانا بھی نہیں ہے، اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات طے ہوتے ہیں یا نہیں، کیونکہ خورشید شاہ نے بھی ایک کرائی ہے، بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ابھی چل رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان ڈیل چل رہا ہے، زرداری بلاول کو جو ہے وہ پرائم منسٹر دیکھنا چاہ رہے ہیں اور مریم نواز کو انہوں نے سی ایم پنجاب کا وہ تجویز دیا ہے۔ اب اگر یہ دونوں فرنٹ پہ آتے ہیں زرداری صاحب کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن چھوٹے اور بڑے میں دونوں آؤٹ ہو جائیں گے، تو اس پہ پارٹی جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ شہباز شریف کو وزارت اعلیٰ کے اس میں حق میں ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے یا جو دیگر رہنما ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ حمایت یا اس میں مخلوط حکومت کے جانے پہ وہ راضی نہیں ہے۔ لیکن فیصلہ کیا ہوگا یہ بھی جب فیصلہ ہو جائے حکومتوں کے حوالے سے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔